الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، کل جو عنوان ہمارے سامنے ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ کے یہاں خاندان و قبیلے کے اعتبار سے عزت اور مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے یہاں مرتبہ اور اللہ کے یہاں قرب انہی کا ہوتا ہے جن کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بات یہ آئی تھی کہ تقوی کے اندر کوئی اللہ نے حد مقرر نہیں کی، شریعت نے ہر چیز کی حد متعین کر دی ہے، لیکن جہاں تقوی کا تذکرہ آیا تو میدان اللہ نے کھلا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی تقوی کے اعتبار سے ہر آدمی ایک ہی طرح کا نہیں ہو سکتا، اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کل اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے کتنا تقوی اختیار کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں اور دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی ہم حاصل کریں۔ تو تقوی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ تقوی کے فائدے بہت عجیب و غریب ہیں۔ تقوی بہت عجیب نعمت ہے، جس کو تقوی کرنا آ گیا وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے، اور اس کے اختیار کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ یا بندی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بصیرت عطا ہوتی ہے، یعنی اللہ کی پہنچ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی کو اختیار کرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو تقوی جس کے زندگی میں ہوگا، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، جن کے پاس تقوی نہیں ہے ان کا ثواب الگ ہے، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہی عمل کا ثواب اللہ کے یہاں اس کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں قوت فارقہ عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فارقہ جو فرمایا جس کا فرقان جمع ہوتا ہے ایسا نور جو فرق بین الحق و باطل کر دیا جاتا ہے، یعنی حق و باطل اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ جس کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے وہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے وہ پہچاننے والے بن جاتے ہیں، ایسی بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، فرقان عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان عطا کر دے گا، اللہ کہتے ہیں۔ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک چھوٹی سی چیز اور پھر وہی تقوی کو ہمیں اختیار کرنے کے لیے، وہ تقوی والے ہمیں بننے کے لیے ہر سال ایک مہینہ رمضان کا اللہ ہمیں دیتے ہیں،
پھر بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقوی اور طہارت کو نہیں لائے تو دنیا کے اعتبار سے بھی نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ صرف تقوی ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر تقوی اختیار نہیں کرے تو برکتیں نہیں ہوں گی جی۔ تو پھر برکت کیا چیز ہے؟ کیا یہ برکت کسی شاپنگ مال میں اور کسی دکان کے اندر، کسی فیکٹری میں ملنے والی چیز ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ برکت صرف اللہ کے طرف سے ہی ملنے والی ہے۔ یہ جو لفظ ہے انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، البتہ اس کی حقیقت اللہ والوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ آج کی دنیا برکت کو مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں انشاءاللہ۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، نماز والی زندگی سے اللہ برکت دیتے ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت کو دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر سے اللہ برکتوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں، تراویح کے پڑھنے سے اللہ برکتوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پر ماں بہنیں، عورتیں جو ہے تراویح کو نہیں پڑھتی۔ ہاں، ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، الحمدللہ اکثر جگہ مرد حضرات پڑھ لیتے ہیں۔ بعض جگہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مرد حضرات تراویح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، کتنی افسوس کی بات ہے، حالات کیسے بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ سے دوری اختیار کرنا، یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا نڈرپن کی بات ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر جو ہے یہ کتاب ایمان لاتے اور عمل کرتے، یعنی قرآن پر، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ ہاں، مفسرین ان کی عجیب تفسیر بیان فرماتے ہیں، انسان دو چیزوں کا نام ہے۔ انسان کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا، من طریق لازب، من طین لازب، اللہ فرماتے ہیں من طین لازب، تمہارا یہ جسم میں نے مٹی سے بنایا، جسم مٹی سے بنا، اور اس کی ضروریات بھی مٹی سے نکلتی ہیں۔ مثلا زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے گیہوں نکلتا ہے، لباس کی فصل یعنی جو روئی وغیرہ یہ بھی زمین سے نکلتا ہے، مکان زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے۔ انسان کی دوسری ضروریات زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، پھل زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے نکلنے والی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، جسم مٹی سے بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو بھی مٹی میں رکھ دیا کہ ادھر سے پوری ہوتی رہیں۔ لیکن روح کیا ہے؟ روح یہ اللہ کا امر ہے۔ انسان کی روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی جی سے کہتے ہیں کہ تم کہہ دو یہ جو روح ہے نا، یہ میرے رب کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اور اس کی ضرورت بھی اوپر سے آنے والے انوار و برکات ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و برکات ہیں، اور جسم کی غذا نیچے زمین سے نکلنے والے ثمرات ہیں۔ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو ان کی روحانی غذا بنتی ہے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو ان کی جسمانی غذا بنتی ہے۔ تقوی ایسی نعمت ہے، یعنی روح کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں، جسم کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں تقوی کو اختیار کرنے سے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ آسمانوں سے کیا مطلب؟ روح کی غذا، زمین سے مطلب جسم کی غذا۔
اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے مساکین میں نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ دائیں بائیں دونوں طرف باغات، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور اس کا رب ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کھاؤ اور شکر ادا کرو، جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے، جس کا کھاؤ اس کا گیت گاؤ۔ تقویٰ کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ روٹی بھی دے گا اور بوٹی بھی دے گا۔ اللہ روٹی بھی دیں گے، بوٹی بھی دیں گے، کاریں بھی دیں گے اور بہاریں بھی دیں گے۔ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اس تقوی کے سبب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں صاف طور سے اعلان فرما دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اپنی نعمتیں زیادہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو آج عام طور پر دیکھا جائے تو ناشکری ہی ناشکری ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم پوری فیملی گھروں کے اندر ہیں، الحمدللہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کیا لاک ڈاؤن ہے، یعنی ناشکری کی طرح کی باتیں۔ ہاں تکلیف ضرور ہے، لیکن ہم سوچیں جن کے گھروں میں کھانا پینا جو ہے راشن نہیں ہے، اور جن کے گھر کا کوئی آدمی کوارنٹائن میں ہے یا کہیں کسی جگہ جا کر پھنس گیا ہے، ان کے گھروں کے حالات کیسے ہیں۔ اللہ نے ہم کو تو ایسا نہیں رکھا، الحمدللہ بہت اطمینان رکھا ہے۔ یعنی جب ہم اس طرح کی ہماری سہولتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسی بستی کی، كَانَتْ أُمَّةً مطمئنہ، جس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ دو لفظ کیوں ہیں؟ امن کہتے ہیں باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہ ہو، باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو، اطمینان کہتے ہیں اندر کا غم کوئی نہ ہو۔ تو فرمایا امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا اس بستی کے اندر۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہتات ہوتی تھی، یعنی چاروں طرف سے اللہ نے ان کو بہت رزق دیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، تنگ دستی اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی انہوں نے عمل ایسا کیا، ناشکری کیا تو اللہ نے اتنی اچھی حالت سے ان کی حالت کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اگر انسان ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور اگر انسان تقوی کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتے ہیں، راستے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ رزق کے راستے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ ایسے جگہ سے روزی دیں گے اور ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کے طرف سے ہمیں بہت ہی جو ہے اچھی گھڑیاں ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی کو اختیار کریں۔ اگر اس مہینے میں ہم کو تقوی نہیں ملا، اس مہینے میں ہم کو تقوی نہیں ملا، پھر 11 مہینوں میں کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے تمام گھر والوں، رشتہ داروں، پورے امت مسلمہ کو تقوی والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائیں۔ اللہ اس کرونا وائرس میں مبتلا تمام مریضوں کو اللہ صحت عطا فرمائیں، اور جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ جہاں کہیں مبتلا ہیں، جو جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپسی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔